مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک اور بات سنیے تاکہ مزید شوق پیدا ہو اس مبارک شہر کی طرف جانے کا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک کون ہیں؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں، پیارے آقا جب سے تشریف لائے ہیں نا دنیا میں، عذابات آنا بند ہو گئے ہیں۔ پہلے کی قوم پر بڑے عذاب آتے تھے، پتھر برستے تھے، آگ برستی تھی، پوری قوم غرق کر دی جاتی تھی۔ جب سے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دنیا پر وہ والے عذابات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو سیلاب میں غرق کر دیا گیا۔ قوم لوط کی جو قوم تھی اس کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک کر برباد کر دیا گیا۔ جب سے نبی پاک آئے عذاب آنا بند ہو گئے۔ حالانکہ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، نبی پاک کو معاذ اللہ آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ، اگر تم اللہ کے نبی ہو، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہم پر عذاب نازل کر کے بتاؤ۔ بلکہ معاذ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب اتار دے۔ ایسی جری قوم تھی کہ جو اس طرح کی دعائیں کرتی تھی، مگر قرآن میں رب نے جواب کیا دیا کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ What was the reason? Listen carefully. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ ہیں تمہارے درمیان رسول پاک موجود ہیں، اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ اللہ رسول کے دشمن تھے، مگر دشمنوں کے درمیان بھی جب رحمت للعالمین تشریف فرما ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں ان پر عذاب کیسے آئے گا؟ جو اللہ کے نبی کے دوست ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ان پر عذاب کیسے آئے گا؟ اور یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے محبوب تم ان کے درمیان ہو۔ وانت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عدو کہتے ہیں دشمن، حضور آپ ان کے درمیان تھے تو دشمن بھی بچ گیا، تو پھر دوست کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خوبصورت شعر سنیے گا، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ ارے جو نبی پاک کا شیدائی ہے اس کو تو پھر دنیا اور آخرت کی برکتیں مبارک ہوں۔ یہ تو وہ رحمت للعالمین ہے کہ جن کی وجہ سے دشمنوں پر عذاب نہیں آتا، تو جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں بھی خیر میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خیر رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان پر اور نبی پاک کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے۔